بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، فی الوقت جو حالات جا رہے ہیں، چونکہ میرا روزمرہ کی زندگی سے یہ مسائل سے لینا دینا ہوتا ہے، تو جو میں دیکھا ہے فی الوقت میں تقریباً 100 میں سے 80% لوگ وہ ہیں جو پریشان ہیں۔ اوپر سے انسان کچھ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو تھوڑا سا کھولا جائے، اس کو پھولا جائے، تو اندر سے پریشان اور دیگر بہت سارے معاملات نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو آئے دن مجھ سے یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ کوئی بندہ غریب ہے تو وہی پریشان ہے، کوئی کسی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ساری پرابلم صرف اسی کو ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ، مال، دولت بہت سب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی کسی نہ کسی پرابلم میں، کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تقریباً میں نے جو دیکھا ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے، کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے۔ تو بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری اس پریشانی کا کوئی حل بتا دیں، ہمیں کچھ بتا دے کہ کسی طرح ہم اس پریشانی سے نکل جائیں۔ میں صحیح المسلم پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث پڑھی اور میرا دل کیا کہ میں اس حدیث کو آپ بھائیوں تک شیئر ضرور کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سننے کے بعد دوسرے اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ ان کے بھی مسائل جو وہ حل ہو سکیں۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی حوالے سے وہ پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی گھر بار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو بات نہیں مانتی، یا پھر کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، یا کسی بھی پریشانی میں کوئی بھی شخص ہے، یا کوئی کسی چیز کو چاہنا چاہ رہا ہے، حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اسے مل نہیں رہی، یا دیگر معاملات، کسی بھی آپ پریشانی میں ہیں، کسی بھی آپ مصیبت میں ہیں، کسی بھی آپ ٹینشن میں ہیں، تو آپ یہ ایک عمل دہرائیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دلی خواہشت ہوگی، وہ دنیاوی ہو یا وہ اخروی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دلی خواہش کو لازمی پورا کریں گے۔ تو اس کو آپ توجہ سے سنیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایجاہ وذالک کل لیلۃ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ حدیث سنتے ہی کلوز نہ کیجیے گا، بلکہ آگے میں پورا مسئلہ سمجھاؤں گا، اس کو ذرا سمجھ بھی لیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ رات، ڈیلی رات، پوری رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں بندہ جو بھی اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فوراً اپنے اس بندے کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور حدیث کہتی ہے، یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ، اگر تم اس لمحے کو پالو تو تم دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرو۔ وذالک کل لیلۃ، یہ رات روز رات ہوتی ہے، یہ گھڑی روز رات آتی ہے، یہ گھڑی ڈیلی رات میں کسی بھی دن جو ہے وہ آتی ہے، روزانہ جو ہے وہ رات میں یہ گھڑی آتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سنیے گا، کوئی بندہ آپ میں سے کوئی بھی اپنا مسئلہ سالو کروانا چاہتا ہے، حل کروانا چاہتا ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ رات کے وقت اٹھے اور ساری رات اللہ سے مانگے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پوری رات میں سے ایک گھڑی ایسی آتی ہے، تو جب آپ پوری رات ہی اپنے اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اس گھڑی میں بھی آپ اپنے اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ رہی یہاں پہ دوسری بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں نے پوری رات جا کے عبادت کی، میں نے پوری رات اپنے اللہ سے مانگا، لیکن پھر بھی مجھے وہ نہیں ملا، پھر بھی میرا وہ کام حل نہیں ہوا، سولو نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، رات جو شروع ہوتی ہے نا، وہ شروع ہوتی ہے مغرب کے فوراً بعد، مغرب کی اذان ہوتی ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور فجر تک رات رہتی ہے۔
یہ مغرب سے لے کے فجر تک کے درمیان کا جو حصہ ہے نا یہ آپ کی رات ہے. تو کوئی بھی شخص اللہ سے مانگتا ہے تو مغرب کے فوراً بعد سے لے کے فجر تک وہ اپنے اللہ سے مانگے. ہو سکتا ہے آپ ساری رات تو اللہ سے مانگتے رہے ہیں لیکن جو قبولیت کی گھڑی تھی اس گھڑی میں آپ پانی پی رہے ہو. جو قبولیت کی گھڑی تھی اس گھڑی میں آپ کہیں ہوں گے یار میں بہت تھک گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں, کیونکہ شیطان ہے نا وہ آپ کو لٹا دے, آپ جو ہے وہ تھک کے لیٹ جائیں. تو اس بات پہ گھبرانا نہیں ہے. 1 رات 2 رات 3 رات کچھ دن کچھ راتیں آپ جاگیں, اپنا جو بھی مسئلہ ہے اپنے اللہ کے سامنے رکھیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ رات میں پوری رات میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو وہ چیز فوراً عطا کر دیتا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور دیگر معاملات شروع کر دیتے ہیں. ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے اللہ کے سامنے گر جائیں, اپنے اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنے اللہ سے مانگیں. پوری رات میں ایک گھڑی ضرور ایسی آتی ہے جس گھڑی میں آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی و آخروی مسائل حل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.